بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ طالبات، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم 10ویں جماعت کے چیپٹر نمبر 12 کریں گے، میرن جی دربار، یعنی کہ میرو کے دربار۔ اس کی ہم کریں گے سبق کی پہلے ہم ریڈنگ کریں گے، پھر اس میں جو ہے سوال جواب ہے، الفاظ معنی ہیں، پھر ہے اس کی مشقی سوالات کریں گے اور سبق کا خلاصہ بھی دیکھیں گے۔ چلیے ہم پہلے اس سبق کی ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ سندھ میں جدھن میرن جی حکومت ہے تدن میر مراد علی خان جی لاج لائے سن 1828 میں میرن کچھ مان ہک انگریز عملدار ڈاکٹر جیمز برنس کے گھرائے ہو۔ گھرائے ہو کا مطلب ہے بلایا۔ تو سندھ میں جب میروں کی حکومت تھی تب میر مراد علی خان کے علاج کے لیے سن 1827 میں میروں نے کچھ سے ایک انگریز عملدار ڈاکٹر جیمز برنس کو بلوایا۔ پھر ہے کہ ہن پنن جی سفرنامی میں میرن جی دربار جی سنہن ऐं نزاکت جی تعریف کئی آہے ہو لکھی ٹھو۔ لکھی ٹھو کہتے ہیں سنہن کہتے ہیں سونن خوبصورتی، اور لکھی ٹھو کو کہتے ہیں لکھتا ہے۔ تو جو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے اپنے سفرنامے میں میروں کے دربار کی خوبصورتی اور نزاکت کی تعریف کی ہے، وہ لکھتے ہیں تاریخ 20 نومبر تھے مان حیدرآباد پتس۔ تاریخ 20 نومبر کو جب میں حیدرآباد پہنچا، شہر مان لگندی مکھے ڈاڈو چچو نظر آیو۔ پتس کہتے ہیں یہاں پہ، پتس کا مطلب ہے پہنچا، ٹھیک ہے۔ لگندی کہتے ہیں گزرتے، اور یہاں پہ لفظ آیا ہے چچوٹو کہتے ہیں رونق کو۔ تو تاریخ 20 نومبر کو جب میں حیدرآباد پہنچا تو شہر سے گزرتے ہوئے مجھے بہت رونق نظر آئی۔ حشام مارن جا منہن جی اچھڑ جی بھڈی۔ اب یہاں پہ حشام کا مطلب ہے ہجوم، اچھڑ کہتے ہیں آنا، یعنی لوگوں کا ہجوم میرے آنے کا سن کر مجھے دیکھنے کے لیے جمع ہو گیا۔ موکھی ڈسن لائے میر کرے آئے، سبھی مننجی ڈولی جے چوداری تھے بٹائے۔ چوداری کہتے ہیں چاروں طرف۔ سبھی مننجی ڈولی جے چوداری تھے بیٹھا، یعنی کہ جو سب نے میری ڈولی کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ مرد تا چھڑیوں پر ماں وہ با مکھی ویڑی بیون۔ اب یہاں پہ چھڑیوں کہتے ہیں، چھڑیوں کا مطلب ہے چھوڑا۔ مرد تو مرد، عورتیں بھی شامل تھیں۔ میرن جی سپاہین مارن کے پوئٹی ہٹائن جی ڈاڈی کوشش کی۔ اب یہاں پوئٹی کا مطلب ہے پیچھے۔ میروں کے سپاہیوں نے لوگوں کو پیچھے ہٹانے کی بہت کوشش کی، پر انہن کے یورپی صاحب لوگ جی منہن ڈسن تھی ابدی نہ دل ہے۔ اب منہن ڈسن کہتے ہیں ہٹانے کا مطلب ہے ہٹانا، منہن ڈسن کہتے ہیں منہ دیکھنا۔ تو مگر ان کو یورپی لوگوں کو دیکھنے کا اتنا شوق تھا، سپاہیوں کے ڈنڈے کھائے، یہاں تک ہو گیا جو سپاہین جا ڈک ستائیون۔ تو سپاہیوں کے ڈنڈے کھائے لیکن پیچھے نہ ہٹے، پر بتی نہ ہٹا۔ آخر جدن مان کلیے جی دروازے وٹ آیس، بلاخر جب میں قلعے کے دروازے کے پاس پہنچا، تدن مکھے میرن جی کچہری دادن نیاؤن، تب مجھے میروں کے دربار کی طرف لے گئے۔ یہاں پہ ستائیون کہتے ہیں برداشت کرنا ستائیون، اور بھتتے کہتے ہیں پیچھے، کچہری کہتے ہیں مجلس محفل، اور ڈانن کہتے ہیں طرف، نیاؤن میں بھیجا۔ قلعے میں گوڑ کو نہ ہو، گوڑ کہتے ہیں، گوڑ کا مطلب ہے شور، سانت کا مطلب خاموشی۔ قلعے میں گوڑ کو نہ ہو، سانت لگی بھئی ہے۔ قلعے میں شور نہیں تھا، خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اجا سنتھریون گٹھیون لتاڑی رہین، ابھی پتلی گلی سے گزر رہا تھا تو یکدم وڈو اگر اگیان آئیو، کہ اچانک ایک بڑا آنگن سامنے آیا، جتھے کترائی سندھی مانو خوش پوشاک ویٹا ہے، جہاں کئی سندھی لوگ اچھی پوشاک پہنے بیٹھے تھے۔
پتین تھے کماغری چھٹ ہیا پرتے قسمن قسمن غالیچن غالیچہ آئیں فرش فروش وجایا ویا ہیا۔ دیواروں پر خوبصورت نقوش تھے، زمین پر قسم قسم کے قالین اور فروش بچھے ہوئے تھے۔ سیڑھیوں میں پتلی اور گچھیوں کا مطلب ہے گلیاں، لتاڑے پار کرنا، اور انگڑن آنگن۔ انگڑ جی ہکڑی پاسی وڈن مرغولن سان تھی دروازہ ہیا۔ انگڑ کہتے ہیں آنگن کو، اور اگیان کہتے ہیں آگے، ہکڑی کہتے ہیں ایک، اور تھی کہتے ہیں تین۔ آنگن کی ایک طرف بڑے مرغولوں سے 3 دروازے تھے، جن جی اگیان سائے ماہود جا پردہ ٹنگیل ہیا۔ اب یہاں پہ اگیان کا مطلب ہے آگے، اور سائی کہتے ہیں، سائی کا مطلب ہے ہرے، ٹنگیل کا مطلب ہے ٹنگے ہوئے، جن کے آگے ہرے ماہود کے پردے ٹنگے ہوئے تھے۔ انن مان ہک دروازی وٹ موکھے میرن جو وزیر این ہک بیو عملدار وٹی ویا۔ ان میں سے ایک دروازے کے پاس سے مجھے میرو کے وزیر اور ایک دوسرے عملدار لے گئے۔ اجان مون ہدایتن ہو ڈاڈن پیو نہاریو۔ ہدایتن کہتے ہیں، ہدایتن کا مطلب ہے ادھر، ہو ڈانن کا مطلب ادھر، نہاریو کا مطلب دیکھنا۔ ابھی میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اچانک تا اچتو میرن جی خدمتگار اچھی منن جو بوٹ لاٹو این پو موکھے میرن جی منن وٹے ہلیا۔ اوچتو کہتے ہیں اچانک، بوٹ جوتا، لاتھو اتارا، اور منجین کہتے ہیں مسیریو۔ اچانک میرو کے خدمتگار نے آ کر میرا جوتا اتارا اور پھر مجھے میرو کی مسیریوں کے پاس لے گئے۔ اتھے ڈاڈو عجیب نماؤ ڈسر آئیو۔ نماؤ کہتے ہیں نمائش کو۔ وہاں بہت ہی عجیب نظارہ دیکھنے میں آیا۔ جو مون خان کڈن بنا وسرندو، وسرندو کہتے ہیں بھول جانا، جو میں کبھی بھی نہیں بھولوں گا۔ نرندی ہوندی مون الف لیلہ آئیں بین کتابن میں بادشاہن آئیں حق منجی کچیرین جی تجمل آئیں ڈیک جا گٹھا بیان پڑھیا ہیا۔ بچپن میں نے الف لیلہ اور دوسری کتابوں میں بادشاہوں اور حاکموں کی کچہری یعنی کہ محفل کے حسن اور شان شوکت بہت قصے پڑھے تھے، پر ہندر جو مون پننجی اکھین سان ایڈی جلویدار آئیں شان شوکت واری کچہری ڈنی سو ڈاڈو خوش تھین۔ یعنی کہ میں نے اس کی شان و شوکت کے بہت قصے پڑھے تھے، لیکن اب جو میں نے اپنی آنکھوں سے اتنی خوبصورت اور شان و شوکت والی محفل دیکھی تو بہت خوش ہوا۔ چھاڑ ڈسانتا انہیں کمرے میں ڈاڈا اچا آئیں قیمتی ایرانی غالیچہ وچھایا پیا آہن۔ کیا دیکھتا ہوں کہ اس کمرے میں بہت عالیشان اور قیمتی ایرانی قالین بچھے ہوئے ہیں۔ ہکڑی پاسی کیترا شکیل آئیں اچیون پوشاکیون پھریل میر بتیل آہن آئیں انہن جی وچ میں با مکھے میر کرم علی خان آئیں میر مراد علی خان جیتے حکومت جی پگ ہے۔ ایک طرف خوبصورت اور قیمتی پوشاک پہنے ہوئے میر بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے درمیان میں 2 اہم میر کرم علی خان اور میر مراد علی خان جن پر حکومت کی ذمہ داری تھی۔ جی پگ ہے گادی تے چڑھیا وتھیا آہن۔ گادی تے پتھ آئیں زری آئیں جو کم ٹھیل ہو انجی چھنی کنندن تھے سونا چھابا بدل ہیا۔ میر مراد علی خان جن پر حکومت کی ذمہ داری تھی گدی پر بیٹھے تھے، گدی پر ریشم اور زری کا کام کیا ہوا تھا، چاروں کونوں پر سونوں کے پھدنے بندے ہوئے تھے۔ گادی آئیں ہتھیان ہک وڈو سوسی بخمل جو گول وڈھاٹو رکھیل ہو۔
اور اس کے چاروں کونوں پر سونے کے کننے بنے ہوئے تھے۔ گدی کے نیچے ایک بڑا سوسنی مخمل کا گول تکیہ رکھا تھا۔ جنن تھے کرندی جی پرت جا سنری گلہیا۔ بڑا سوسنی مخمل کا گول تکیہ تھا جس پر کروشیائی کڑھائی کے سنہرے پھول تھے۔ انن بنی میرن جی پاسن کان سندر عزیز خوش خویش ویدل ہیا۔ ان دونوں میروں کے اطراف میں ان کی عزیز و اقارب بیٹھے تھے۔ جھڑوک میر صوبیدار خان ائیں میر محمد خان ائیں میر مراد علی خان جا پُت میر نصیر خان ائیں میر نور محمد خان انن خان ٹھورو پھرپھرو سنندن مامو میر محمود خان ائیں ان جا پُٹ وٹھا ہیا۔ مثلاً میر صوبیدار خان میر محمد خان اور میر علی مراد خان کے بیٹے میر نصیر خان اور میر نور محمد خان، ان سے تھوڑی دور ان کے ماموں میر محمود علی خان اور ان کے بیٹے بیٹھے تھے۔ سوڑی میرن جی پھتیان خدمتگار جن کے ترائیون ائیں ڈالون ہیون۔ پھتیان کہتے ہیں پیچھے، ترائیون کہتے ہیں تلواریں اور دلون کہتے ہیں ڈھالیں۔ سی کا مطلب ہے وہ سب میروں کے پیچھے ان کے خدمتگار جن کے پاس تلواریں اور ڈھالیں تھیں۔ سی چگیون پوشاکان پھریو بتا ہیا۔ وہ اچھی پوشاک پہنے بیٹھے تھے۔ ہر جگہ صفائی ستھرائی میں بے مثال تھی۔ چگیون کہتے ہیں اچھی۔ ہر جا صفائی ائیں ستھرائی بے مثال ہیا۔ مار پائندو ہوستا ہندوستان جی ڈی راجیون نواب امیر امرا ائیں سندن عہدیدار ائیں خدمتگار پکیدار ائیں جرکن پوشاکون۔ پائندو کہتے ہیں پسند ہونا۔ ڈی کا مطلب ہوتا ہے دیسی۔ تو صفائی ستھرائی کا نظام بہت اچھا مثال نہ تھی۔ میں سمجھتا تھا کہ ہندوستان کے دیسی راجہ نواب امیر امرا اور ان کے عہدیدار اور خدمتگار زر برق لباس پوشاکون قیمتی ہتھیار ائیں بیو سامان سڑو گٹھو لگیا اندا آہن پرکھین صفائی ائیں نزاکت لائے گٹھو قدر کوناؤ۔ قیمتی ہتھیار اور دوسرا سامان زیادہ استعمال کرتے ہیں لیکن ان کو صفائی اور نزاکت کی زیادہ قدر نہیں تھی۔ کیترر ہندو راجائن جی دربار میں مون جنو ہو تا زری زربب سون ائیں جواہر جو ڈیک کٹھو ہو۔ سون کہتے ہیں سونے۔ کئی ہندو راجاؤں کے دربار میں نے دیکھا تھا کہ زر برق سونے اور جواہرات کی نمائش زیادہ تھی، پر منجھن میرن جی دربار جی صفائی والی گال کان ہیا، لیکن ان امیروں کے دربار جیسی صفائی والی بات نہ تھی۔ میرن جی دربار جی صفائی ستھرائی اتنی ہی جو ڈسی موقع تعجب وچھے ہو۔ جو میروں کے دربار میں صفائی ستھرائی اتنی تھی کہ جسے دیکھ کر میں حیرت زدہ ہو گیا۔ جڈن مان دربار جی صفی میں آئس صفی کہتے ہیں صفائی کو، صفی صفی کہتے ہیں برآمدے کو۔ تو جب میں دربار کے برآمدے میں آیا تو سب میر اٹھ کر مجھ سے ملے۔ تھدن سب میر مکھے اٹھ گڑیا مکھے میر کرم علی خان ائیں میر مراد علی خان جی پرسان وہاریوں۔ گڑیا کہتے ہیں گلے ملنا، ٹھیک ہے۔ تو سب اٹھ کر میر اٹھ کر مجھ سے گلے ملے، مجھ کو میر کرم علی خان اور میر مراد علی خان کے قریب بٹھایا۔ پوے مونسان پارسی میں گفتگو کرن لائے پھر آئیون خوش خیر آفیت پوچھی، پھر مجھ سے فارسی میں گفتگو کرنے لگے، پھر خیر و آفیت معلوم کی۔ منن جی گٹھی مرحبا کیاؤن پو مور میر کرم علی خان موکھے چھوتا تو ہی اسانجا خاص مہمان آئے ہو۔ میر کرم علی خان نے مجھے کہا آپ ہمارے خاص مہمان ہیں، ہر شے تو ہاں جی لائے موجود آہے، ہر چیز آپ کے لیے موجود ہے۔ مچھیون سمورو بیان دکاری ٹٹھا سدجا حاکم میر کندانا سدریل۔ سمور کہتے ہیں تمام، سدریل کہتے ہیں ترقی یافتہ۔ تو مندرجہ بالا تمام بیان ظاہر کرتا ہے کہ سندھ کے حاکم میر کافی ترقی یافتہ نیک خصلت
صدریل نیک خصلت ऐं सफ़ाई ऐं सुथराई वारा हुआ जो यूरोपी अमलदार ऐं ॿिया दानिया व सुंदन तारीफ़ करण मान नथा धापन। दानिया कहते हैं गैर लोग, थापन कहते हैं थकते। तो यहाँ के जो सफाई सुथराई वाले थे कि यूरोपीय अमलदार और दूसरे लोग भी उनकी तारीफ करते हुए नहीं थकते थे। ये हमारी सबक की रीडिंग हो गई। अब हम इसके सवाल जवाब की तरफ आ जाते हैं, मश्की सवालात की तरफ। तो हेठियन सवालन जा जवाब दियो। मीरन जी दरबार जो जिक्र बंस कहिड़ी किताब में क्यों आहे? मीरन जी जवाब है इसका, मीरन जी दरबार जो जिक्र बर्नस पुरंजी सुंद जी दौरी दौरान लिखियल किताब सफ़रनामी में निहायत सुठे अंदाज में क्यों आहे? इनमें सिंध जो सिंधी जी हुक्मरानन ऐं अवाम जो जिक्र थियल आहे। यानी कि जो मीरों के दरबार का जिक्र है वो उन्होंने अपनी किताब में किया, सफ़रनामे में किया है, निहायत अच्छे अंदाज में किया है और उनके हुक्मरान अवाम का जिक्र कर रहे हैं। मीरन जी दरबार जो सुठा कहिड़ी क़िस्म जो हो? मीरन जी दरबार में ॾाढा ऊचा ऐं कीमती ईरानी ग़ालीचा विछायल आहे। वहाँ पे कीमती ग़ालीचे कालीन बिछे हुए थे। हिकिड़ी पासी ऊचियूं पोशाकनि फिरियल मीर वेठा हुआ और वहाँ पे जो अच्छे पोशाक पहने हुए बैठे थे मीर। विच में बा मीर जेके हुकूमत जा मालिक हुआ, जो हुकूमत के मालिक थे, सिसी अतलस जी गद्दी थी वेठा हुआ, अतलस की गद्दे पे बैठे थे। इन गद्दी जे 6 कंधन सोना छा बलवंदा है और सोने के पुतले ने इस पे कढ़ाई भी हुई थी। सभी मीरन जे वतियान खिदमतगार जिनके तरायून ऐं दालियून हुन सी बचियल हुआ, हर सफाई ऐं सुथराई बेमिसाल थी और खिदमतगार काम कर रहे थे और सफाई सुथराई बेमिसाल थी। मीरन जी पोशाक केड़ी किस्म जी है? सवाल नंबर 3 है। इसका जवाब है कि सिंध के मशहूर हुक्मरान मीरन जी पोशाक निहायत कीमती आला जर्ग बर्ग वारी इहा जो मीर के मशहूर सिंध के जो मशहूर हुक्मरान थे मीर वो पोशाक इनके जो लिबास था बहुत आला जर्ग बर्ग था। जिनन जी पुरे इंसान मीरन जी में जाहू जलाल छिलंदो हो और सिंध के जाहू जलाल नजर आता था। उन्हनि जी हिकु रोब ऐं दबदबा हो और उनका एक रोब और दबदबा था। मीर जोड़ा हिया कद आवर थिड़ी हियन आली पोशाक आहे। मीर जो थे वो बहुत अच्छे आला पोशाक पहने हुए थे। सवाल नंबर 4 है कि मीरन जी अखलाक बाबत बर्न्स छा लिखियो आहे? जवाब है कि सिंध जी मशहूर हुक्मरान मीरन जी अखलाक बाबत बर्न्स पनंजी सफरनामे में वाज़े लिखियो आहे। इन्होंने मीर के अखलाक के बारे में क्या लिखा? तो वाज़े अल्फाज में लिखा कि सिंध जा हाकिम मीर सदरियल नेक खसलत ऐं इंतहाई सफाई सुथराई वारा हिया। जो सिंध के जो इनके हाकिम थे वो बहुत नेक खसलत थे, एक अच्छे इंसान थे और सुधरेल की मीनिंग है तरक्की याफ्ता। तो तरक्की याफ्ता नेक खसलत और इंतहाई सफाई सुथराई के मालिक थे। इतरा ता सलीकी ऐं नज़ाकत वारा हिया जो गैर मुल्की बासिंदन तारीफ करण मान नथा जापन और जो वहाँ के गैर जो मुल्की थे वो भी उनकी तारीफ करते हुए नहीं थकते थे। यूरोपीय मलदार और दूसरे लोग भी उनकी तारीफ करते हुए नहीं थकते थे। अब हिथियन लफ्ज़न जी मायने बतायो ऐं जुमलन में कम आटियो। नीचे दिए अल्फाज के मायने बताएं और जुमलों में इस्तेमाल करें। अल्फाज है छछोटो का मतलब है रौनक। बाजार में डाडो छचो हुंदो आहे। बाजार में बहुत रौनक होती है। हशाम कहते हैं हुजूम। बाजार में मारहन जो हशाम दसी मौके घबराहट थींदी आहे। बाजार में लोगों का हुजूम देखकर मुझे घबराहट होती है। शांत कहते हैं खामोशी को। रात के वक्त हर तरफ शांत नजर इंदी आहे। रात के वक्त हर तरफ खामोशी नजर आती है। नुमाओ कहते हैं नुमाइश। असाजे स्कूल में गलन जी नुमाइश हर साल थींदी आहे। हमारे स्कूल में हर साल फूलों की नुमाइश होती है। गुलन कहते हैं फूलों को। शकील कहते हैं खूबसूरत। डॉक्टर बर्न्स की मीरन जी दरबार में कितराई शकील नजर आए। डॉक्टर बर्न्स को मीरों के दरबार में बहुत ही शकील नौजवान नजर आए। फिर हथियन लफ्जन आडो इन्हन जिद लिखो द जज़ैल अल्फाज के आपने जिद लिखना है। अल्फाज है तारीफ, तारीफ का जो जिद है वो गला। फिर है मर्द, मर्द का औरत। आखिर, आखिर अव्वल। गुड़ कहते हैं शोर को। शांत खामोशी। चा आला सादा सादे। फिर अल्फाजिद गुल कहते हैं फूल को। गंदा कांटे। भरियो दूर। वेजो नजदीक। देही देसी। परदेही परदेसी। मेहमान मेहमान। मेजबान मेजबान। दारिया कहते हैं पराए। पंजा अपने। हितियन जुमले मान जमीर गोलियों। आओ आयस पर तो ना हियन। इसमें जमीर क्या है? आओ मैं यानी कि तुम तू। तो ये हमारा सबक मुकम्मल हो गया।
اس کے ہم نے مشقی سوالات بھی کر لیے اور اس کا جو خلاصہ ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ تو سندھ میں جدن میرن جی حکومت ہی تدن میر مراد علی خان جی علاج لائے سن 1827 میں میرن کچھ مان ایک انگریز عملدار ڈاکٹر جیمز برنس کے گھرایو ہن پنجی سفر نامے میں میرن جی دربار جی سنہن آئی نزاکت جی ہن طرح تعریف کے آئے ہیں۔ قلعے میں گوڑ کو نہ ہو سانت لگی بھی ہے اچھا سنڑیوں گٹھیوں لتاڑی ریو ریس تاہے حکم ہک وڈو اگر اگیان آئے ہو جتھے کترائی سندھی مانو خوش خوشاک ویٹھا ہیا پٹتیو قسمن غالیچا وجایا پیا ہیا۔ میرن جی خدمتگار ان اچھی منن جو ووٹ لاٹو ऐं पोइ मूंखे मुननि जी वठिया हेलिया। इथे ॾाढो अजीब नुमाओं ॾिसण में आयो जो मुंहं खां कॾहिं बि न हो विसरंदो। सभी मीरनि जे बतियान ख़िदमतगार जिन खे तरायूं ऐं दालियूं हियोन सी चुगियोन पोशाकोन फिरियो विता हिया। हर जा सफ़ाई ऐं सुथराई मां बेमिसाल हिया। जडन मान दरबार जी सफ़ी में आयसि तडन सभु मीर मूंखे अठी वठिया मूंखे मीर करम अली ऐं मीर मुराद अली जी सामोन विहारियो ऐं पोइ मां खां मोनसान फारसी में गुफ्तगू करण लॻिया। खुश ख़ैर आफ़ियत पुछी वठी मरहबा कयाउनि। सिंध जा हाकिम मीर सुड्रियल नेक्स ख़सलत सफ़ाई ऐं सुथराई वारा हिया जो यूरोपीय मलदार ऐं बी अडारिया बा सुंदन तारीफ करण मान नथा डानियन। तो ये हमारा खुलासा भी हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्त अहबाबों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। वीडियो को लास्ट तक देखने का बेहद शुक्रिया। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।